انہیں جانا اج بھی ساڈے بابا جی دی اج بھی ساڈے بابا جی دی رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں گے. کھڑے رہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. قائد ملت اسلامیہ تشریف لا رہے ہیں. کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. انہی نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي من الحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشش، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ کل تمام ابو لہب۔ معزز سامعین محترم، امام العاشقین امیر المجاہدین کا سالانہ عرس مبارک ہے، اور عرس مبارکہ میں اور آپ حاضر ہیں اس نیت سے کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جس نیت سے امیر المجاہدین حضرت خالد بن ولید کی قبر پہ گئے تھے، اسی نیت سے حاضر ہیں کہ سخیوں کے مال میں کمینوں کا حصہ ہوتا ہے، اور ہم کمینے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کون سی خیرات؟ جو امیر المجاہدین نے حضرت خالد بن ولید سے مانگی تھی۔ کہا جناب بڑے دلیرو، بڑے ہی دلیرو، بڑے ہی دلیرو، 60,000 کے لشکر میں 60 بندے لے کر گھس جاتے ہو، آپ وہ دلیر ہو کہ اٹھا ہوا قدم دفاع کے لیے بھی کبھی واپس نہیں لائے، آپ وہ دلیر ہو کہ جناب لاکھوں کے لشکر میں ہزاروں بندوں کے ساتھ جناب جا کر گھسے ہو، اور آپ وہ دلیر ہو جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کہا دلیر ہو، آج کمینہ سخیوں کے مال میں سے حصہ لینے آیا ہے، کوئی مال نہیں چاہیے، صرف دلیری چاہیے۔ تو ہم بھی حضور کی محبت بما دلیری امیر المجاہدین کے عرس پر لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور کس انداز سے کہ سیدنا جناب خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا یار تم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو وہی تھے جو کل تک بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ جایا کرتے تھے اور جناب بچیوں کو زندہ درکور کرتے تھے، آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ آج بتاؤ، جدھر چاہتے ہو تمہیں اللہ نے فتح دی ہے، جدھر جاتے ہو لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہو، جدھر جاتے ہو جناب فوجوں کی فوجیں پلٹ دیتے ہو، سلطنتیں پلٹ دیتے ہو، بتاؤ کیا کر دیا؟ فرمایا ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی شان تو بتاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے نائبین بتائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سپہ سالار ہوں، جواب بھی سپہ سالار سے چاہتا ہوں۔ فرمایا تو نے حضور کی شان پوچھی ہے تو میں سے سن، المرسل والا قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوباں ہما دارد لیکن تو تنہا داری۔ تو میں حضور بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے۔ اور کس طرح بن کر آ گئے کہ پہلے سارے کہتے رہے کہ جناب خدا وہ ہوگا جو مشرق سے سورج کو نکالے گا اور مغرب میں غروب کرے گا، اگر کوئی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھائے، اور جناب یہ کرے تو گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء آئے اور لوگوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ ہم جناب خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو پھر لوگوں نے خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر نبوت کے دعوے کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ نے نبوت کو وہ مقام عطا کر بھیجا کہ اب میرا حبیب آ گیا ہے۔ تم کہتے ہو، آپ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جناب گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تباہ بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے،
جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، اور جناب ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا علی کی نماز گئی، حضور نے فرمایا علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو ادا ہی ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ حضور نے ایسے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا تو کہا پہلے یہ دعوے کرتے رہے کہ سورج جو واپس آئے گا وہ خدا ہوگا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، خدائی کا مقام تو پھر آگے چلا گیا۔ بس حضور آ گئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ اب قیامت تک کسی بھی بات میں حضور کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی، حضور کی بات ہوگی، اور بات دلیری کے ساتھ ہوگی۔ حضور کی بات ہمت کے ساتھ ہوگی اور جذبوں کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ وہ تامن اسلامی ممالک جنہوں نے اس بغیرتی کا پیالہ پی رکھا ہے کہ امت مسلمہ کے بچے، نوجوان، بچیاں کٹ گئیں لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگی، اس لیے کہ جناب ان کو ڈر ہے کہ ہمیں واشنگٹن سے، ان کو ڈر ہے کہ ہمیں ڈی سی سے، اور ان کو جناب ڈر ہے کہ ہمیں جناب یورپ سے، اور ان سے جناب خوف ہے کہ وہ ہماری معیشت تباہ کر دیں گے، ہمارا اسلحہ تباہ کر دیں گے، ہمارے ملک اجاڑ دیں گے، ہمارے جناب یہ کر دیں گے۔ اقبال کہتا ہے اگر دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اقبال کہتا ہے اگر دین دے کر ملت بچائی جائے تو پھر ملت نہیں بچ سکتی۔ اقبال کیسے بچے گی؟ اقبال کہتا ہے بس میں تو اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے پہلے میدان بدر میں جانا پڑے گا، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا، اور تیری جناب اقبال کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ فدائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ بس حضور کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت یہی دلوں میں بسا کر صحابہ نے کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں لی، صحابہ نے کوئی بہت بڑی جناب وہ نہیں کیے، صحابہ نے پہلے حضور سے جناب تربیت لی، اور تربیت کیا لی؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال میں امام الانبیاء سے سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سال میں بھائی؟ 12 سال میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھی۔ جب پڑھ لی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت فاروق اعظم جب جناب امیر المومنین بنے تو مدینہ پاک میں کہا آ گیا، امام الانبیاء ایک صحابی کی خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے عرض فرمایا کہ عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے، عمر کو کہو دانائی اختیار کرے۔ بس میں یہ اتنی بات کرتا ہوں کہ یار تربیت آ جائے گی، جب ہو جائے گی پھر دانائی دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بس حضور سے پیار کرنا ہے اور اللہ باپ پیار کرنا ہے، ہماری منزل صرف اور صرف حضور کی ذات ہے بس۔ اور اقبال تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہوں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، حق حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، بات کیا ہے؟ کہتا ہے حق حب رحمت للعالمین، کہتا ہے وہ سارے کے سارا حضور کی محبت ہے، وہ سارے کے سارا حضور کی الفت ہے۔ بس آپ اور میں نے، ہم بڑی بڑی منزل کے مسافر ہیں، بہت بڑی منزل کے مسافر ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بڑی دور تک جانا ہے۔ ہاں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے مشن نے بڑی دور تک جانا ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں جناب، ضروری نہیں کہ اس مشن تک جناب میں کہاں تک چلوں یا میرا کہاں تک انتخاب ہو، آپ کا کہاں تک انتخاب ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضرت خالد بن ولید کا دوران جنگ حضرت فاروق اعظم نے ٹوپی اتروا دی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے ہاتھ پیچھے بنوا کے دوران جنگ اتروائی، کہا خالد اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں اسلام کے لیے، ٹوپی سر پر رہے یا نہ رہے، امامہ سر پر رہے یا نہ رہے، تن پر کپڑے رہے یا نہ رہے، بس ہم آئے حضور کے دین کے لیے۔ خالد پہلے چیف آف کمانڈر بن کے لڑتا تھا، اب جناب خالد تو پچھلی صفوں سے لے کر اگلی صفوں تک ساری پلٹ کر بتائے گا کہ ہم اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے، صرف محمد عربی کے دین کے لیے آئے۔
بس اتنی بات ہے. اور نہ تو منصبوں کی بات، نہ تو شہرتوں کی بات، نہ تو جناب ان کی بات، ہمیں حضور کے دین کے ساتھ غرض ہے. لیکن اس دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ دین وہ تو حضرت مصعب بن عمیر کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتروا لیتا ہے. وہ تو جناب 400 درہم والی خوشبو بھی پیچھے کروا دیتا ہے. وہ تو جناب ایک کفن بھی بعد میں نہیں ملتا. جس تہمت میں گئے وہ تہمت پہن کر جب جناب میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر انہیں وہ تہمت باندھی ہوئی ہے تو امام الانبیاء کی مبارک چشمان میں آنسو آ گئے. حضور نے اپنا جھنڈا بھی عطا کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. جب جناب شہادت ہو گئی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے. کہا ہم مصعب بن عمیر کو جناب شہید کو دفن کرتے ہیں تو ان کے جناب کفن اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اس لیے کہ جناب میرا غلام دین کے لیے سب کچھ دے کر گیا ہے، میرا غلام دین کے لیے اپنی قربانی دے کر گیا ہے، آگے کے وارث ہم ہیں. بس اتنی بات ہے. حضور سے وفا کرنی ہے. اگر یہ وفا ہو جائے گی، یہ بات اگر یہ ہم حضور کا در چھوڑ کر دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش کریں گے تو پناہ کسی کو نہیں ملے گی. پناہ صرف اور صرف حضور کی بارگاہ میں ملے گی. ورنہ منافق عین اس وقت میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، عین اس وقت میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے تھے منافق. اور جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملہ ہوا میدان احد میں، عین اس وقت منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور جناب سجدے دے رہے تھے. اور عین اسی وقت میں حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے. جو نمازیں پڑھ رہے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو تو حضور نے کرتے بھی دے دیے. اپنے عبداللہ بن ابی کو 2 کرتے بھی، ایک مانگا 2 دیے، جنازہ بھی پڑھایا. لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ 70 بار بھی اس کی بخشش طلب کریں، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور ادھر جو سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کی باری آئی تو حضور نے 70 بار اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ سے جناب بخشش طلب کی حضرت امیر حمزہ کے لیے. اسد اللہ واسد رسول ہی 70 بار بخشش طلب کرنے کے باوجود میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن جب شماس بن عثمان کا نماز جنازہ آیا تو صحابہ نے کہا حضور جنازہ. حضور نے فرمایا میں نے شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھانا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ یہ مومن ہے، یہ اللہ پر ایمان لایا. یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت کے پر ایمان لایا، یہ جناب تمام انبیاء پر ایمان لایا، یہ یا رسول اللہ آپ کا سچا پکا غلام ہے. انہوں نے فرمایا میرے غلاموں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شماس بن عثمان جب احد کے میدان میں مجھ پر حملہ ہوا اور سارے میرے دفاع کے لیے آئے، شماس بن عثمان بھی آ گیا اور میرے گرد ایسے گھومنے لگا. جب گھومنے لگا تو سارے تلوار تیر نیزے سب کچھ اپنے جسم پر کھاتا رہا. اتنی تیزی سے گھوما کہ کوئی چیز میرے تک نہیں آنے دی. سارا کچھ اپنے جسم پر اپنی جان پر جھیلتا رہا. اسی حالت میں دنیا سے شہید ہو گیا. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے. لیکن شماس بن عثمان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اللہ نے جنت میں شماس بن عثمان کو وہ مقام دے دیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں، اس لیے کہ تم میرے حبیب کی عزت پر پہلا دے کر آیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی سی بات ہے. آپ اور میں نے، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ہماری شہادتیں یہ ہم نے جانیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ بتائیں بھائی کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ حضور کے لیے. ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، ہمارا جناب بچے بھی، ہماری سارا کچھ حضور کے دین کے لیے قربان ہے. لیکن انشاءاللہ قربانی احد میں ہوئی ہے تو خندق بھی تو ہوا ہے، پھر خندق ہوا ہے تو فتح مکہ بھی ہوا ہے، اور سارا کچھ انشاءاللہ ہوگا. یہ دین حضور کا ہے، یہ دین بابا جی نے کہا ہے کہ تخت پر آ کے رہے گا. یہ دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا. ہم رہے نہ رہے، ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن حضور کا دین تخت پر آئے گا اور انشاءاللہ ان سب ظالموں کو نیچے گرائے گا، ان بدبختوں کو نیچے گرائے گا. اور جس کا جتنا دل چاہتا ہے رستہ روک لے، جس کا جتنا دل چاہتا ہے زور لگا لے، جس کا ہم نے تو کہہ دیا ہوا ہے اب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری ہی جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے.
بھی کام ہے، یہ صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پر چل رہا ہے. اور آج یہ جو جناب بھرا ہوا مجمع اور جناب سارا کچھ اور یہ جناب بنا ہوا جوبن، یہ صرف ایک بندے مرد کامل کا اخلاص ہے. ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا. ہاں، ہمارا پتہ تب چلے گا جب ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلے گئے. یہ صرف ایک بندے کا اخلاص رقص محو رکھتا ہے، ناچ ناچ کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی حضور سے وفادار ہوگا تو پھر یہی نہیں، قیامت تک اس کا نام چلتا رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے غیر مشروط اور لامحدود وفاداری کرنی ہوگی، اور حضور سے محبت ایسے کرنی ہوگی جیسے انے بات کر کے صحابہ نے بتائی، جیسے صدیق اکبر نے بتائی، جیسے فاروق اعظم نے بتائی، جیسے عثمان غنی نے بتائی کہ جب حضور کی بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں. ہمیں بھی لوگ آ کر کہتے ہیں یہ جناب مختلف سوچوں کے لوگ ہیں، یہ بات میں آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آج یہ کوئی نہیں ہوتا. یہ وہ میں نے کہا یہ تانا تو جناب حدیبیہ میں بھی دیا گیا، کہا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ بلال حبشے سے آیا، یہ سہیب روم سے آیا، یہ سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف کوئی قریشی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی اوسی ہے، کوئی خزرجی ہے. یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، آپ کو چھوڑ دیں گے. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو پتا تھا کہ قیامت تک یہ مومنوں کو مسلمانوں کو تانے دیے جاتے رہیں گے کہ ذرا آپ ایسے ہو جاؤ گے. میں نے کہا اے تم کہتے ہو کیا حضور کا در چھوڑ دیں گے؟ ان تصبر اللہ نحن نفر وندعو، فرمایا جاؤ لاتوں منات کی شرم گائیں جا کے چاٹو. نہ ہم حضور کا در چھوڑ کر جانے والے ہیں، نہ حضور کے در سے بھاگنے والے ہیں. بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ ہم صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں، اور کوئی بھی بات نہیں، اور کوئی بھی جناب مقصد نہیں. بابا جی نے کہا تھا ہم اس دعا پر کہتے ہیں کہ اگر اپنی ذات کی ترویج، اگر اپنی بات کی ترویج ہونی ہو تو یا اللہ ہمیں دنیا سے عزت سے نہ لے جانا، ہمیں ذلیل کر کے مارنا، لیکن اگر ہم تیرے حبیب کے دین کے لیے مخلص ہو کر کھڑے ہیں تو پھر بابا جی نے جو کہا تھا اسلام کڑ نہیں لگن دینا، مولا ان غلامہ سارے دی کڑ نہ لگن دے. بات اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا. اور نہیں جانا، 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 اور نہیں جانا. اور آپ، میں تمام سے یہ بات کرتا ہوں، اس پاکستان کی نہیں، آپ سارے عالم اسلام کی امید ہو. آپ وہ ہو جو یا سلوار نے ایسے اچھال کر مارا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا، آپ وہ ہو، وہ نہیں ہے جو اس نے مارا ہے. اس نے پوری امت کو پیغام دیا ہے کہ میں دے کر جا رہا ہوں، اسے سنبھالنے والے اور بڑے آئیں گے. ہاں بس یہ تو جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت تک کشور کشائی. اور ایک بات کہتا کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آزان سہر میں. بس ہم اس میدان میں انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں. وہ بات کہتے ہیں یا فتنہ تاتار کے افسانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا. اور اب میرے آقا مولا نے فرمایا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور حضور نے فرمایا اسلام آج بھی غالب ہے. اسلام اور بھائی غالب ہے نا کہ پوری دنیا کی فورسز ایک طرف ہو اور ایک بوڑھا ہوا جناب بیٹھا ہوا ہو اپنے صوفے پر اور اس انداز سے بیٹھا ہوا ہو. یہ انداز تو پرانے ہیں نا کہ علاؤ الدین خوارزم کو جب ہلاکو خان کی فوج نے زندہ گرفتار کرنا چاہا تو جناب ہلاکو خان نے جب اپنی فوج لگا دی کہ علاؤ الدین خوارزم کو شہید نہیں کرنا، اس کو زندہ پکڑ کے لاؤ، تو علاؤ الدین خوارزم نے 90 گز کی جناب پہاڑی سے دریائے سندھ میں چھلانگ مار دی اور دریا کو پار کرتا ہوا سامنے دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا. ہلاکو خان کی فوج کے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جرری فوجی، انہوں نے پیچھے گھوڑے ڈالے، لیکن دریا کی تندیاں جناب تندی اور اس کی لہریں جناب ان کے گھوڑوں کو، ان کے سواروں کو لے کر جناب بہا کے لے گئی. لیکن علاؤ الدین خوارزم اپنے جذبہ ایمان سے گھوڑا پار کر کے لے کر سامنے کنارے پر جا بیٹھا. جب بیٹھا تو ہلاکو خان کی پوری فوج ادھر، علاؤ الدین خوارزم کی فوج ساری شہید ہو چکی. اکیلا علاؤ الدین خوارزم نے اپنے سر سے یہ دکھائیں کہ فوج کہاں ہے، یہ دکھائیں. میں آپ کو مسئلہ بتاؤں،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ وہ جنگی لباس ہے جو ہمارے مجاہدین سر پر پہنا کرتے تھے. تو علاؤالدین خوارزم نے اپنا خود سر سے اتارا اور سر سے اتار کر سامنے ایسے تلوار لٹکائی اور خود اوپر لٹکا کر شاہانہ انداز میں سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا دیکھ محمد عربی کے غلام کا جاؤ بلال، تیرے پاس پوری فوج ہے، میرے پاس محمد عربی کا دامن ہے. سبا نبیا اور من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا اور من سبا نبیا من سبا نبیا اور من سبا نبیا من سبا نبیا من سبا نبیا. ہلاکو خان پھر جناب دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اس نے کہا میں اس ماں کے صدقے جاؤں جس نے علاؤالدین خوارزم جیسے بچے کو جنا دیا، تو پوری امت اس ماں کے صدقے جائے جس نے اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار جیسے مجاہدوں کو جنم دیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور میں فلسطینی مسلمان، کیا فلسطینی ہار گئے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہی تو تانے دیتے تھے احد کے بعد منافق، یہ تو منافق باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ ایسے نہ کریں. کیا ہوا یار، ہم ایک دن مرتا جانا، سارے نے مر جانا، کوئی جناب زندہ نہیں رہ جڑے جناب زندان وہ بھی مر جان گے، لیکن جس شان نال جناب قربانی دیندے ہوئے اسلام دے ہوتے فلسطین نے مجاہدین جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، ایک طرف پورا کفر اور پورا جناب عالم کھڑیا اور ایک طرف وہ چھوٹا جا بچہ جب جناب ملبے سے بیٹھ کے پڑھتا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورے بچے کی جناب پڑھتا ہے نا جیسے انگلی کرتا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورا کفر اس کے بچے کی مٹھی کے اندر ایسے بند ہو کر رہ گیا ہے کہ ایک طرف پورے عالم میں کفر کی سازشیں ہیں، ایک طرف پورے عالم میں کفر کا اثرہ ہے، ایک طرف پورے عالم میں کفر کا رعب اور دبدبہ ہے، ایک طرف یہ منافق، یہ گیدڑ، یہ جو کہتے ہیں امت مسلمہ کے حکمران ہیں، ایک طرف امت مسلمہ کے وہ لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کا غلامی کا دم بھرنے والا کہتے ہیں، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ تم ہوا ہے نا حضور کے در سے دور، دیکھو حضور نے ہمارا انتخاب کر کے پورے عالم میں کفر میں بغیر کسی اصلے کے ہمیں سامنے کھڑا کر کے بتایا ہے کہ اسلام آج بھی اپنی پاور کے ساتھ پورا قائم اور دائم ہے. اسلام اپنی پاور کے ساتھ. مجھے بتاؤ اور ہم کس کو بھاتے ہیں؟ نہ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا تن. ہم سے کون خوش ہے؟ اپنے بھی خفا ہے، بیگانہ. روکو روکو ان کو روکو روکو جناب، ایسے روکو جس طرح حضرت سعد بن عبادہ اليوم یوم الملحمہ. اليوم ہم نے کس کا خون کیا ہے؟ ہم تو آج تک شہید دے رہے ہیں اور شہید دیتے رہیں گے. یہ پریشان نہ ہو کرے کہ ہم سے جناب کوئی چھوڑا. جناب ہم یہ یاد رکھا کریں کہ ہم سے جو شہید ہو کر گیا وہ اگلی صف میں امیر المجاہدین کے پاس پہنچ گیا. بس ہم پچھلی صفوں والے ہیں، وہ آگے صفوں والے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایک دن اپنے جناب امیر المجاہدین کی صف میں لے جائے گا، لیکن لے کر جائے تو بابا جی ایسے دیکھ کر کہیں اور میں تمہیں حضور کے در پر چھوڑ کر آیا تھا، میں نے تمہیں حضور کے در پر ہی پایا ہے، کسی اور کے در پر نہیں پایا. قدر نبیدہ ایک ہی جانن، قدر نبیدہ ایک ہی جانن، قدر نبیدہ ایک ہی جانن، قدر نبیدہ ایک ہی جانن. اور عالم استعمار جو پورے جناب دنیا کے بڑے بڑے گنڈے اور بدماش ہیں، ان کے جناب یہ میں نے سامنے رکھا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں یہ اس کا مطلب آپ نہیں جانتے. وہ کہتے تھے سر پر پہنے، میں نے کہا سر پر پہنے گے اس وقت جس دن انشاءاللہ جناب اسرائیل کی جانب چل رہے ہوں گے. ابھی تو ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ جناب مستند رستے وہی مانے گئے، ہاں دیوانے گئے. ہم نے یہ اس نسبت سے رکھا ہے، صلاح الدین ایوبی کی نسبت سے رکھا ہے، یہ ہم نے محمد بن قاسم کی نسبت سے رکھا ہے، یہ جناب اس امت کے سب سے بڑے دلیر خالد بن ولید کی نسبت سے رکھا ہے. ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا تو پھر انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ بلال کعبے کی چھت پر جائے گا.
آ جائے گا نظریہ بھی سمجھ. ہاں وہ بھی آئے گا, وہ بھی ایک وقت آئے گا. پہلے دن تو فتح مکہ نہیں ہو گیا نا. فتح مکہ کے لیے جال حق وضاحت الباطل, جال حق وضاحت الباطل, حق آیا اور باطل گیا. یہ جو درمیان میں باؤ ہے نا, یہ 23 سال لے گئی ہے. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو باؤ ہے نا درمیان میں, یہ 23 سال لے کر گئی ہے. ہمیں ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں حافظ صاحب 13 سالہ مکی زندگی ضرور گزارنا, اللہ 10 سالہ پھر مدنی ضرور دے گا. 13 سالہ مکی زندگی ضرور گزارنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ مدنی زندگی ضرور لائے گا. ہاں ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت بلال کو جناب مکے کی گلیوں میں مارا جا رہا, اور اوپر سے کوڑے برس رہے, نیچے سے گرم ریت, سینے پہ پتھر, اور جناب حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد احد احد. امام الانبیاء قریب سے گزرے, فرمایا بلال تھوڑا جا صبر اور کرنا پڑے گا, تھوڑا جا صبر اور کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا تخت سے. یہ ایسا نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا جنہوں کا ایک ایک ہر آج تک پورا ہو رہا. فرمایا نہ دلیل ہونا, یا اللہ انہوں گن لے, انہوں دیا نسلوں نے بھی دلیل ہونا, انہیں بھی رونا, انہوں دیا نسلوں نے بھی رونا. اس نے زبان سے نکلیا کہ دین تخت سے آئے گا, اور انشاءاللہ آئے گا, اور حضور کا دین تخت سے آ کے رہے گا. میں نے دسو کہ تھی یہ سمجھتے ہو کہ دن ب دن گل بد رہی یا گھٹ رہی؟ نہیں, تھوڑے انداز تو لگتا بھی گھٹ رہی, گھٹ رہی یا بد رہی, گھٹ رہی یا بد رہی, بد رہی نا. یہ اسی نہیں بتا رہے, یہ بڑا فانا کا ذکر کا اظہار ہو رہا, اور یہ قیامت تک ہوتا رہنا, اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. بڑا فانا کا ذکر کا ذمہ اس نے لیا ہے, وہ جناب اس نے ذمہ لیا ہے. اس بات کے لیے تو ہے ہی غرض کوئی نہیں کہ کیا ہوگا. بہرحال ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے, اور حضور کے دین کا کام کرنا ہے. میں سب کارکنوں سے یہ کہتا ہوں, ایک دن تھا ہماری خواہش تھی کہ فلاں بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے, فلاں بندہ بھی ہماری تحریک میں آ جائے, فلاں بھی آ جائے. آج کیا ہمارے اندر وہ خواہش موجود ہے؟ بھائی یہ موجود ہونی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کا کام تھا کہ وہ پکڑ پکڑ کے لاتے, بلال کو بھی, فاروق اعظم کو بھی, عثمان غنی کو بھی, مولا کائنات کو بھی, عشرہ مبشرہ کو بھی, سعد کو بھی, سعید کو بھی, طلحہ کو بھی. جس کو دیکھتے کہتے میں تجھے اپنے آقا و مولا کے در پر لے چلوں. تو آپ کا بھی یہ کام ہے, جس کو دیکھو اس کو پکڑ کر لاؤ, کہاں دھکے کھا رہے ہو, آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ. بس آپ کا کام ہے, جس کو بھی دیکھو اس کو بات سنانا ہمارا کام ہے نا یار, منوانا تو نہیں. جس کو دیکھو سکو تو کہاں دھکے کھا رہے ہو. جو آ گئے ہیں ان کو عزت دو, جو جن کو لانا ہے ان کو مزید. میرے آقا نے فرمایا جا اکرمہ مومنم و مہاجرن, فرمایا حضور جب فتح مکہ والے دن آ گئی نا ان کی بیوی اکرمہ بن ابی جہل کی, کہا حضور اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے, اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے. تو آیا نہ در سے کیوں بد نصیبہ. حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے, لاؤ اکرمہ کو. جب اکرمہ آئے نا تو امام الانبیاء سے اپنے غلاموں میں جلوہ گر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا اکرمہ مومنوں و مہاجرن, فرمایا اکرمہ مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے, اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا, یہ بس میرے دامن میں آ گیا ہے. یہی بات ہے, جب جناب ہو جائے پورا مجمع لگ جائے تو آپ کہا, حضور نے فرمایا اس کا باپ کون ہے؟ ابو جہل ہے. فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا, اس لیے کہ یہ میرے دامن میں آ رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے دوست لے کر آئیں, اپنے دوست سے یہ نہیں کہنا کہ جناب فلاں فلاں, الاسلام یادم والا ما کان قبلہ, اسلام ہر چیز وہ ڈھا دیتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. میں اسلام تو کہتا ہے حضور کے در پر آ گئے ہو تو آ جاؤ, اور جناب اسلام تو ایسے ڈھاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جناب جب فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو سامنے سے جناب حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبیدہ بن جراح آ گئے, اور جناب انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے. تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گیا, فرمایا تم بدل گئے ہو, تمہارے حالات کے ہاتھ پار بدل گئے. تو انہوں نے گریبان کھول کر نیچے سے پرانے کپڑے دکھا کر کہا کہ جناب ہم نے بدلے نہیں ہیں, صرف ان کو دکھانے کے لیے ہم نے اوپر پہنے ہوئے ہیں, ہم وہی ہیں, ہم بدلے نہیں ہیں, ہم نے بھی ان کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں. بس اتنی کی بات ہے. اور حضرت جناب جب آگے آیا, نہر آئی تو حضرت فاروق اعظم نے ایسے کر کے اپنے موزے اتارے, اور ایک موزہ ادھر رکھا اور ایک موزہ ادھر رکھا, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین, سامنے بڑے بڑے رؤساء, بڑے بڑے حکماء, بڑے
لگا ان کے بڑے بڑے جناب بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین یہ موزے یہاں سے اتار دیں، یہ اچھے نہیں لگتے، یہ جناب مناسب لگتا۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، سامنے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ انا كنا ذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا، لیکن ابو عبیدہ تو امیر هذه الامہ ہے، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم تھے انا كنا ذل قوم، فرمایا ہم دنیا کی بدترین قوم تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج جو ساری عزتیں ہیں وہ صرف حضور کے نام سے ملی ہوئی ہیں، وہ اسلام سے ملی ہوئی ہیں۔ ہم وہ قوم تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا، آج تک ہمارا جو بھرم بنا ہے وہ حضور کے نام سے اور اسلام کے دم بدم سے بنا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس اتنی سی بات ہے، حضور سے وفا کرنی ہے، اور ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقار، سب اور سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، حضور کے نام پر قربان ہے۔ اور یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، ہمیں بابا جی بتا کر گئے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم چیلنج سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم شہادتوں سے ڈرنے والے ہیں، ہم کسی سے جناب باتوں سے نہیں ڈرنے والے، اس لیے کہ کبھی آوارہ و بے خان مائش، کبھی شہان و شیر مائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، اور کبھی اریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سود و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر چکنش۔ اسلام کا اپنا اپنا مزاج ہے، وہ ہر مزاج میں آتا ہے۔ مولا کائنات کوفے کی مسجد میں خوش ٹکڑے کھا رہے ہوں، ملنے کے لیے آنے کا علی کو ملنا ہے، فرمایا علی بیٹھ جا تجھے ملواتے ہیں، ٹکڑے کھائے، منہ پہ ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا بات کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے خیبر الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے، جس نے پٹھے ہاتھ سے خیبر چکیا۔ آپ نے فرمایا علی خان میں نہیں کہہ دیں، انہوں نے کہا جناب نہیں تسی نہیں ہو سکتے، وہ علی کا جناب کچھ اور ہے جس نے خیبر پٹھے ہاتھ سے چکیا۔ فرمایا چلیا وہ ساڈی روحانی پاور ہے، یہ ساڈی جسمانی پاور ہے۔ اقبال بولیا کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فخر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا ہے اگر تیرے اندر ہے نا دم خم تو بیٹھ کر مسجد کے حجرے میں کچھ ٹکڑے بھی کھا، اور جب بات آ جائے تو پھر مولا کائنات کی سنت ادا کرتے ہوئے خیبر میں بھی چلا جائے۔ بس یہ ہے اسلام۔ ایک بات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نابینا صحابی ہے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں فجر اور عشاء میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، حضور مسجد نبی جناب مدینہ پاک کی گلیاں بڑی دشوار ہیں، راستے بڑے پرخار ہیں، اوپر نیچے ہیں۔ امام الانبیاء کو عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس وقت لانے والا کوئی نہیں ہوتا فجر اور عشاء میں، حضور میرے گھر تشریف لائیں جہاں آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم فرمایا ساری زندگی وہاں نماز پڑھتا رہے گا۔ جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی عرض پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، نفل پڑھے، جب پڑھے تو پوچھا عبداللہ یہ بتا کہ تیرے گھر اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا عبداللہ اگر تیرے گھر اذان کی آواز آتی ہے نا تو مسجد آنا پڑے گا۔ یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ یار میدان بعد میں ہے، پہلے جو مسجد جائے گا وہ میدان جائے گا، جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے آتے رہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آتے رہے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آتے رہے، جنگ یرموک آ گئی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے صحابہ کو کہا نام لکھے جا رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، کہا میرا نام بھی لکھیں۔ انہوں نے کہا بابا جی وہاں جنگ ہے، آپ نابینا ہے، ہم آپ کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ فرمایا بات یہ نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا، جنگ کے پتہ نہیں کیسے حالات ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا، میں تمہارا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا۔ اب بات جہاں طے ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا مسجد آنا پڑے گا، جب مسجد آتے رہے تو میدان میں بھی چلے گئے، بس آپ کے لیے اتنی بات ہے کہ مسجد جانا پڑے گا، جو مسجد جائے گا وہ انشاءاللہ میدان میں بھی ضرور جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شہادت ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے لاشیں اٹھائے، عبداللہ ابن ام مکتوم کی جب لاش نیچے سے نکلی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھنڈا سینے سے لگایا ہوا اور شہید ہو چکے ہیں۔ بس جو مسجد جائے گا وہ میدان میں جائے گا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ بس آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، جب مسجدیں آباد ہو گئی تو پھر انشاءاللہ مسجدوں سے ہی میدان کے لیے لشکر نکلتے رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا، جو مسجد نہیں جا سکتا وہ میدان نہیں جا سکتا۔ آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، پوری امت نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر مسجدوں سے ہی لشکر ترتیب دے کر کوئی غزہ بھیجے جائیں گے، کوئی اندلس بھیجے جائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی جناب قسطنطنیہ بھیجے جائیں گے، اور پھر وہ اس حال میں بھیجے جائیں گے کہ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اچھا جی، بات اب اس طرح ہے کہ جناب آج کیا تاریخ ہے؟ آواز نہیں آئی؟ 21 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے ہم بیداری امت منا رہے ہیں۔ جو آپ نے بائیکاٹ کیا ہے ان یہودیوں کی پروڈکٹ کا اور ان کا ہلا ہے کہ نہیں سارا جناب؟ کفر کنیاں ہلی ہے کہ نہیں؟ پورا کفر ہلا ہے کہ نہیں ہلا؟ ہم امت بیدار ہے یار، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے امتحان بہت بڑا ہے، اور جناب ہمارے آگے وہ گیدڑ لگے ہوئے ہیں جو جناب جن کی عالمی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ وہ فلاں کے پاس گیا، وہ جناب فلاں کے پاس گیا، وہ فلاں کے پاس گیا، وہ فلاں کے پاس گیا، ساروں کے دروازے پر گئے اور کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم فلسطین پر حملہ کر دو، لیکن یہ یاد رکھنا کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا حاکم جناب غلام کسی بھی ٹائم آ گیا تو یہ یاد رکھنا پھر تمہاری صفیں الٹ کر بیت المقدس کو آزاد کروا کے دم لے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جناب حماس کے رہنما خود کہتے ہیں کہ عالمی سرکار سفارتی طور پر جو ہمیں سب سے بڑی کامیابیاں ہوئیں ان میں پہلی کامیابی یہ تھی کہ ملائیشیا نے جو سرکاری طور پر بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں نے جب نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا کہ ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ یہ حضور کے غلام دہشت گرد ہیں، لیکن حضور کے غلاموں نے دنیا کو یہ بتایا کہ سرکاری طور پر بھی جناب نیتن یاہو دہشت گرد ہے۔ بس آپ کو یہی پیغام ہے کہ اپنے جذبوں کو جوان رکھیں، اپنی ہمتوں کو جوان رکھیں۔ ہم نے ابھی بڑے آگے جانا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور دائیں بائیں کی نہیں سننی۔ جو کوئی چھڑانے کے لیے آئے تو اس کو جا کر کہہ دینا کوئی یار کی گل چھڑا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علما وچ پھسا ملا۔ یہ آپ کے پاس پمفلٹ آ رہا ہے، اس پمفلٹ کو آگے سے بھی پڑھے اور پیچھے سے بھی دیکھیں، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ سارا عالم کفر اکٹھا ہو کر حملہ آور ہوا اور عالم اسلام محض تماشائی ہے۔ یہ یاد رکھنا عالم ہم تماشائی نہیں ہیں، ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کر اور انشاءاللہ وہ بھی بڑھ کر کیا ہے کہ باگر مرارات اندر دل نحاس بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت واخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس لیے کہ زندہ آدمی جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا پھر وہ کون ہے جن کی پیروی کرنی ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد، وہ حضور کے صحابہ ہے۔ بیٹھے سب تشریف رکھیں، بیٹھ کے تشریف رکھیں۔ قبلہ امیر المجاہدین کا جو کلپ ابھی چلایا ہے وہ سنیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال میں بھی فتنے آ جائیں گے، آل میں بھی آ جائیں گے، گھروں میں بھی داخل ہو جائیں گے، ہمسایوں میں بھی فتنے آ جائیں گے، دریا کی موجوں کی طرح آ جائیں گے، لوگ دنیا کی خاطر ایمان بیچ دیں گے۔
یہ ساری باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے تو فرمایا اولئک اصحاب محمد، وہ حضور کے صحابہ ہیں جن کی پیروی آنکھیں بند کر کے کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، فرمایا یہ اس امت میں سے افضل ترین لوگ ہیں. وَأَبَرَّهَا قُلُوبًا، فرمایا ان سے بڑا نیک کوئی نہیں اس امت میں. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان سے بڑا عالم کوئی نہیں امت میں. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کے قریب سے بھی تکلف نہیں گزرا. اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، یہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چنا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے. ولاقامت دینی، اور پوری دنیا میں دین کا جھنڈا بلند کرنے. اللہ اکبر. فارفوا لهم فضلهم، فرمایا حضور کی امت قیامت تک ان کے فضل و کمال کو پہچاننا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں فارفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، اور قیامت تک تمسکو پوری امت کو خطاب ہے. فرمایا قیامت تک جتنا ہو سکے صحابہ کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو اپنانا ہے. ان کی سیرتوں کو اپنانا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، کیوں؟ یہی وہ لوگ تھے جو حق پر تھے، یہی وہ لوگ تھے جو حق پر تھے. تو ان کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی، امام بوصیری نے پورا ایک فصل پچھلے جمعے تو میں نے امام بوصیری کے حضور کے بارے میں جو فضائل حضور کے بیان کیے وہ ابھی آدھی پڑھی تو ایک ہی شعر پڑھا تو تقریر ختم ہو گئی. آج صحابہ نے پھر وہ تلوار اٹھائی اور وہ تلوار اٹھا کر کہاں کہاں